بھائیو اسی طریقے سے ایک اور ایڈکشن ہے جوئے کی لت. جوئے کی بھی بہت سارے نوجوان شکار ہیں. آج آپ دیکھیے پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آف لائن بہت سارے جوئے اور گیمبلنگ جو ہوتی تھی آف لائن لوگ کھیلتے تھے. آج کل آن لائن کا دور آ گیا ہے. آن لائن میں کیا ہوتا ہے, یہ ڈریم 11 ہے نا, یہ فلاں ایپ ہے, یہ فلاں ایپ ہے, اور اس ایپ کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر اتنے پیسے لگاؤ کروڑ پتی بن جاؤ گے, اتنے پیسے لگاؤ کروڑ پتی بن جاؤ گے, اور اسی لالچ میں نوجوان ہزاروں روپے جو ہے اس کے اندر پھینک کر کے رکھا ہے. چلو کوئی بات نہیں, آج نہیں لک ہے, کل ہو سکتا ہے لگ جائے, پرسوں لگ جائے, ہو سکتا ہے ایک مہینے کے اندر میں کروڑ پتی بن جاؤں. ہاں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کرتے کرتے اس کے کتنے پیسے جو ہے برباد ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تمہیں مالی طور پر یہ چیز تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور یاد رکھو یہ گیمبلنگ میں اور جو ہے جوئے وغیرہ میں پھنسنے والے جو لوگ ہیں ان کے گھر تک بک گئے, روڈ پر آ گئے. ایک زمانے میں بڑے آدمی تھے, کروڑ پتی تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, لیکن اچانک ایسی کیفیت ہو گئی کہ ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ انما الخمر والمیسر, کہ یہ شراب جوا یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ رجس من عمل الشیطان, شیطانی گندے کام ہیں یہ, ان سے بچو, ان سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے بھائیو ایڈکشن کی 7ویں قسم حرام تعلقات کی لت. آج کل کیا ہے, بہت سارے ایپس آ گئے, فلاں ایپ پہ جائیے, اتنے پیسے آپ ڈالیے, آپ کا کوئی جیون ساتھی نہیں ہے تو جیون ساتھی مل جائے گا. اچھا, ایپ والے بھی اتنے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ شروعات میں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ایپ پر آپ کو لاگ ان کرنے میں اتنے پیسے دینے پڑیں گے. وہ پہلے خاموشی سے ایڈ چلواتے ہیں, اس ایڈ میں جو خوبصورت چیزیں اس کو دکھا کر کے پہلے لاگ ان کروا لیتے ہیں. آپ کا ڈیٹا ان کے پاس, ڈیٹا کا ایکسس آ گیا ان کے پاس. اب اس کے بعد وہ کہیں گے کہ بھائی اگر بات کرنی ہے, کسی سے تعلقات قائم کرنے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے لگانے پڑیں گے. اب نوجوان کیا کرتا ہے, وہ اچانک جا کر کے کہیں نہیں پھنسا, ایڈکٹ نہیں ہوا, اس کو ایڈکٹ بنایا گیا. دھیرے دھیرے کرتے دھیرے دھیرے شیطان لے جا کر کے اس کو ڈھکیل دیا گڑھے میں. اب وہاں سے پلٹ کر کے آنے کا راستہ نہیں ہے اس کے پاس, ایڈکٹ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ یہ غیر شرعی جو تعلقات ہیں, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو مسئلہ ہے, ناجائز جسمانی تعلقات کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے اوپر روحانی اور اخلاقی طور پر ہمیں تباہ و برباد کر دیتی ہے چیز. اسی لیے جب مال آتا ہے, پیسہ آتا ہے نا, تو یہ پیسہ, یہ مال ہمیں اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے, برائی کی طرف بھی. اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, تقوی ہوگا, تو ہم کبھی اس کو ناجائز طریقے پر خرچ نہیں کریں گے. اگر نہیں ہوگا تو آدمی عیاشی میں, فحاشی میں, بے حیائی میں اپنے پیسوں کو خرچ کرے گا. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کہا کہ دیکھو زنا کے قریب مت جاؤ, یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. آپ کو میں بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ برائی کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جہاں لوگ انہیں پہچان نہ رہے ہوں. اللہ کے بندو, آخر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تو پہچان رہا ہے نا تمہیں, جس رب کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے. ہاں, اللہ کے سامنے جہاں تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے وہاں تو تمہیں جواب دینا ہے نا. دنیا کے کس کونے میں جاؤ گے تم بتائیے؟ بے حیائی اور برائی کرنے کے لیے باقاعدہ ٹرپ پلاننگ ہوتی ہے, یہاں سے نکلنا ہے, ہمیں وہاں جانا ہے اور اس علاقے میں اتنے دن گزارنے ہیں, ہے نا. پورا جو ہے بھائی جانا ہو اللہ کے بندو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ, فیملی کے ساتھ جاؤ, گھوم کر کے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگ برائی کے لیے دن طے کرتے ہیں, وہاں جائیں گے, اتنے پیسے خرچ کریں گے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد کہیں پکڑے گئے بری طریقے سے مارے جاتے ہیں. کہیں کسی گٹر میں پھینک دیا گیا, کہیں کسی کو سڑک پہ پھینک دیا گیا, ہاں, اور مرا ہوا چھوڑ کر کے یا سمجھ کر کے. اس کے بعد وہاں سے
اٹھایا گیا, ہاسپٹل میں 2-4-10 دن علاج کروایا, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں جناب تو پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہے نا کہ ماشاءاللہ یہ گھومنے گئے تھے, دبئی گھومنے گئے تھے, فلاں جگہ گئے تھے, دیکھو واپس آ رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہے, حیا نہیں آتی ہے؟ بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے. اسی طریقے سے دیکھیے, بہت سارے لوگوں کو فلموں اور کھیل اور گیم وغیرہ کا ایڈکشن ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا, اسے کرکٹ کا اتنا شوق تھا, اتنا ایڈکٹ تھا وہ کرکٹ کا, اتنا ایڈکٹ تھا نا کہ اگر کسی دن اس کی اپنی ٹیم جس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اگر ہار گئی تو اس دن شام میں وہ کھانا تک نہیں کھاتا تھا. آپ ذرا سوچیے, اندازہ لگائیے, کھانا نہیں کھاتا تھا. بھائی ہم لوگ کئی بار بولتے تھے بھائی کیا مسئلہ ہے یار, جیتنا ہارنا تو قسمت ہے, جس کی کوشش ہوگی قسمت ہوگی وہ جیتے گا, تم اتنا زیادہ اسے دل پر کیوں لے رہے ہو؟ بہرحال یہی ایڈکشن ہے. ارے وہ ہمیں جیتیں گے تو جیت کر کے دے دیں گے کیا کچھ, یا ہاریں گے تو ہمارا کیا خسارہ ہے بھائی, کیا نقصان. اللہ کی قسم اتنے غیرت مند لوگ دین کو لے کر کے نہیں ہوتے. ہم جس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جناب, اگر اس ٹیم کے کسی فرد کو آپ نے کچھ کہہ دیا, برا بھلا کہہ دیا, آپ کی خیر نہیں ہے, آپ کی خیر نہیں. آپ نے کیسے کہا, آپ نے بتائیے. یعنی ہم جس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے کسی فرد کو یا اس کے خلاف کوئی بات ہم کہتے ہوئے سن نہیں سکتے ہیں اپنی کانوں سے. گیم کے ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں نوجوان. کتنی ایسی خبریں آپ نے سنی ہوں گی, پب جی گیم کھیلتے کھیلتے نوجوان اتنا عادی بن گیا, پڑھائی بھی اس کی برباد, اور بعض دفعہ اپنے والدین کے اوپر حملہ آور بھی ہو گیا. ایک چھوٹی بچی کی ویڈیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. وہ چھوٹی بچی غالباً اس کی عمر 6-7 سال رہی ہوگی, اس کی ماں نے موبائل فون چھین لیا تھا. یہی تو ہماری عادت خراب ہے نا. پہلے ہم نے بچوں کو موبائل دے دے کر کے اس کا عادی بنا دیا, اب وہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے, بچہ موبائل کے بغیر سو بھی نہیں رہا ہے نا. اب اس کے بعد اچانک ہمارے اندر اپنے بچوں کو سدھارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہلے سے ہم نے کوشش نہیں کی, اچانک جذبہ آیا, ہم نے موبائل چھین لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ بچہ ہمیں اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اس نے ہماری موبائل کیوں چھینی. والدین تک کو وہ اپنے خلاف سمجھتا ہے کہ کیوں یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو, اپنے گھر کا ماحول صحیح بناؤ. آپ جو کرو گے آپ کا بچہ وہی کرے گا, جو کہو گے وہ آپ کا بچہ نہیں کرے گا. اس لیے خود آپ موبائل سے پرہیز کریے, خود آپ موبائل سے بچیے. ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج تک ہمارا بچہ موبائل کا الحمدللہ عادی بالکل نہیں ہے. میں نے وجہ پوچھی تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر بڑی موبائل, ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال بالکل ہے ہی نہیں. ایک سادہ سا فون ہے, اسی پہ کال وغیرہ آتی ہے, لوگ بات کر لیتے ہیں. باقی والد صاحب کا فون ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, میرے پاس میرا فون ہے میں رکھتا ہوں. میں کبھی نکال کر کے اپنے بچوں کو نہیں دیتا کہ لو تم کچھ دیکھ لو. بچے ضد کرنے لگتے ہیں, اور وہی ضد ایک دن ایڈکشن کا باعث بن جاتی ہے. چلو بچہ رو رہا ہے, بہت ضد کر رہا ہے, ہم نے موبائل دلا دیا. اللہ کے بندو, اس کا بدل پیش کرو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بدل پیش کرتا ہے کسی چیز کا. اسلام نے زنا کو حرام کیا, بدل پیش کیا نکاح کی شکل میں. اسلام نے سود خوری کو حرام قرار دیا, بدل پیش کیا کس کی شکل میں؟ تجارت کی شکل میں. تو اسلام اس کا بدل پیش کر رہا ہے جب کسی چیز سے روک رہا ہے. آپ اپنے بچے کو اگر چاہتے ہو کہ اس کو موبائل کا عادی نہ بننے دیں, موبائل کا ایڈکٹ نہ ہو, فلموں اور گیم کا جو ہے ایڈکٹ نہ بنے, برائی کا ایڈکٹ نہ بنے, تو آپ اپنے بچوں کو کچھ ایسی کھیلنے کی چیزیں لا کر کے دیں جس میں آپ کا بچہ مشغول ہو, کھیلے. کبھی کتاب پڑھنے کا جو ہے اس کو ایک ماحول بنا کر کے دیں. وہ ماحول ایسے نہیں بن جاتا ہے, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا, خود لکھنا پڑے گا, تب دھیرے دھیرے آپ کا بچہ اس کا عادی بنے گا.
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ والدین یہ سب سے پہلا مدرسہ ہیں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا، آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہیں جو لغویات یا فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دیکھیے ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔